الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ بات بھی بڑی تفہیم طلب ہے کہ حدیث کیا ہے. ہمارے ہاں شرح کے مطابق یعنی عوام میں جو معروف بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا قول، فعل یا تقریر. تقریر کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کرتے کسی کو دیکھا اور اس پر خاموشی اختیار کر لی، تو یہ بات بھی حدیث میں گنی جاتی ہے. اب یہ جملہ جو اس وقت میں نے عرض کیا ہے ہمارے ہاں جو معروف ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے یہ بات کہی ہے، کدھر سے یہ دین کا حصہ بنی ہے، کچھ پتہ اس کا نہیں. یعنی کتاب و سنت میں یہ تشریح کہیں بھی ملتی نہیں. معروف یہی ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں معروف یہی ہے. حدیث عربی زبان کا لفظ ہے اور حدیث کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے بات، نئی چیز، بیان، ذکر، قصہ، کہانی، تاریخ. آپ جو یہ آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں جن میں الفاظ کے معنی ملتے ہیں، المنجد لے لیجیے اور کوئی لے لیجیے جو عربی اردو کی جو لغت کی کتاب ہے، آپ اٹھا لیجیے اسے. حدیث کا معنی یہی ملے گا آپ کو. اس میں وہ اصطلاح شرع میں جو ہمارے ہاں معروف ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ کہاں سے آیا مجھے تو پتہ نہیں ہے. کسی کو پتہ ہو تو چلو اطلاع کر دے، میں انشاءاللہ سننے کو تیار ہوں کہ بھئی یہ شرع کی بات ہے. تو شرع کے لیے ہمیں کتاب و سنت چاہیے نا. اس میں سے کہیں کوئی بات میری نظر سے نہیں گزری. حدیث مادہ ہے ہا، دال اور سا، حدث. حدث جو ہے وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ وضو کو ٹوٹ جانا حدث ہے. وضو نہ رہنا، پخانا، یہ جتنے بھی سارے معاملات ہیں یہ آپ اس کے ساتھ اس کو لے لیں. ایجاد، عجوبہ، یہ سارے حدث میں آتے ہیں. حوادث اس کی جمع ہے.
ہمارے یہاں بولا بھی جاتا ہے یہ لفظ. حدوث بھی اسی سے بنا ہے، پیدائش، کسی کا وجود یعنی عدم سے وجود میں آنا. حدوث، حوادث، اسی سے حادث ہے، یہ جو قدیم کی ضد ہے. حادث قدیم کی ضد، گویا نئی چیز جو پہلے نہ ہو. حادثہ اسی سے ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ حادثہ، یہ تو عام لفظ ہے جو بولا جاتا ہے. واردات، واقعہ، صدمہ، سانحہ، نئی بات، یہ سارا حادثہ اس میں آ جاتا ہے اور ہم بولتے رہتے ہیں اپنے دماغ میں. ہمارے ہاں جو معروف بات ہے، یعنی جسے ہم اصطلاحی شرعی اصطلاح کہتے ہیں، جس کا کتاب و سنت میں کوئی ملتا نہیں جواز، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ اصطلاحی شرع ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر ہے، اگر یہ بات مان لی جائے، تسلیم کر لی جائے، تو پھر اس تسلیم کر لینے کے بعد حدیث کو صحیح کہنا، حدیث کو ضعیف کہنا، یعنی یہ جملہ میں پھر عرض کر رہا ہوں میں کہ ابھی میں روایت کی طرف نہیں آیا، بات حدیث کی ہے. لا یفقہون حدیثا، اگر حدیث قول، فعل اور تقریر رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، آپ کا یہ عمل ہے یا آپ کی خاموشی ہے دیکھ کر، تو پھر اسے کوئی شخص کہے کہ یہ صحیح ہے، تو کون ہے جس کا یہ حق ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا کر تصدیق تو وہ کرے گا جس کے علم میں پہلے ہوگا. علم میں پہلے ہو تو تصدیق ہوگی نا، تو کون جا کر تصدیق کرے گا اس کی؟ وہ تو ماننے کی چیز ہے. اور پھر صحیح کہنے کے بعد پھر اسے صحیح کہا جائے، حدیث بھی کہا جائے اور حسن بھی کہا جائے، حدیث بھی کہا جائے، متصل بھی کہا جائے، متواتر بھی کہا جائے، حدیث بھی کہا جائے اور مرفوع بھی کہا جائے، مشہور بھی کہا جائے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ شرع کے مطابق اگر تسلیم کر لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل یا آپ کی تقریر حدیث ہے، تو اس کے بعد بے چوں اور چرا اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. اس لیے یہ شرعی اصطلاح اگر کہیں مل جائے تو اس کے بعد یہ چیزیں اس کے ساتھ لگانا حدیث کے ساتھ کسی حال میں بھی جائز اور درست نہیں رہے گا. اب آتے ہیں قرآن کی طرف کہ قرآن کریم نے یہ جو لفظ ہے ہا، دال اور سا، اس سے کچھ الفاظ بنائے ہیں. تو آپ دیکھیے قرآن میں یہ چند ایک باتیں میں عرض کر کے بات ختم کروں گا. قرآن کریم میں الفاظ ہیں حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، کہ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، آپ جب تک وہ مجلس کسی اور بات میں مشغول نہ ہو آپ وہاں نہیں بیٹھیں گے. یعنی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ بھی اس میں مخاطب ہیں. آپ ہوں یا آپ کا کوئی امتی ہو، تو جہاں کہیں ادھر ادھر کی باتیں چل رہی ہوں، جب تک وہ کسی یعنی اسلام کے خلاف، جب تک وہ اس طرف نہ آ جائے، کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے کہ اسلام کے خلاف باتیں ہوں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جب تک اس کو چھوڑ کر کسی اور بات میں مشغول نہ ہوں، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، اس وقت تک آپ اس مجلس میں بیٹھ گئے تھے. تو حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ بات چیت، گفتگو. دوسرا مقام ہے ولا مستانسین لحدیث. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں اور دعوت میں لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ کھانا کھاتے ہیں پھر بیٹھ کر باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. فرمایا ولا مستانسین لحدیث، ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو. یہ قول رسول کی بات ہے. یہ میں اس لیے کہا شرع کی اگر بات ہے تو آپ قرآن میں سے ایک بھی وہ مضمون پیش نہیں کر سکتے جہاں ہا، دال اور سا سے مادے سے کوئی بھی لفظ بنا ہو اور وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہو کہ یہ آپ کی بات جہاں پر ہوگی وہاں حدیث آ جائے گا. کوئی ایک بھی نہیں ہے. فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ،
اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہو کہ اس نے قرآن گھڑ لیا ہے تو آپ ان کو کہیے کہ تم بھی کو گھڑ کر لے آؤ. بے حدیث مثل ہی، اس کی مثل کوئی گھڑ کر لے آؤ. یہاں حدیث کا مطلب ہو گیا گھڑ کر لانا، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر لے آنا. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. قرآن میں کہا احسن الحدیث، اللہ کی جو باتیں ہیں وہ بہترین. احسن الحدیث، کتاب اللہ کی باتیں احسن. جیسے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيث کتاب اللہ. فرمایا لہو الحدیث، جہاں کھیل کود کی باتیں ہوں، لہو الحدیث، باتیں کھیل کود کی ہوں، ادھر ادھر کی باتیں ہوں، آوارہ باتیں ہوں، لہو الحدیث قرآن نے کہا. فرمایا کہ یکتمون اللہ حدیثا، ابھی ہم نے پڑھا یکادون، لا یکادون یفقہون حدیثا، اور دوسری ایک مقام پر یکتمون اللہ حدیثا، یعنی اگر یہ چاہیں کہ یہ اللہ سے اپنی بات چھپا لیں تو یہ نہیں چھپا سکیں گے. یعنی لوگوں کی بات ہے جو لا حدیث ہے. لا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ سے وہ حدیث نہیں چھپائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کی تقریر قول فعل ہے. فرمایا وجعلناہم احادیث، یہ انبیاء علیہ السلام کو جو جھٹلانے والے لوگ تھے، فرمایا کہ وجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو گزشتہ افسانے بنا دیا. یہ جو افسانے ہیں ان کو احادیث کہا قرآن نے. فجعلناہم احادیث، بس ہم نے ان کو افسانہ بنا کر رکھ دیا. یہ افسانہ ہے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہ مضمون بھی بڑا سمجھنے والا ہے، اللہ توفیق دے. یہ 65 کی 1 نمبر آیت ہے، اس کو بھی کبھی پڑھیے گھر جا کر. اس میں صرف ایک حدیث کی بات نہیں ہے، اس میں اور بھی بڑا مضمون ہے جو تفہیم والا ہے. فرمایا کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اگر تم کسی کے ساتھ آپس میں یعنی میاں بیوی کے پرخاشات میں اختلاف میں طلاق دے چکے ہو اور طلاق دے چکے ہو واقعتاً، تو اس کے بعد اس عورت کو گھر سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلے. وہاں یہ بات اچھا، ہاں اگر وہ کھلی کوئی برائی کی مرتکب ہے تو پھر وہ نکلے گی تو الگ چیز ہے. ویسے اس کو گھر سے نہ نکالا جا سکتا ہے، نہ اسے خود نکلنا چاہیے. نہ خامد نکالے، نہ سسرال نکالے، اور نہ وہ خود نکلے، نہ اس کے میکے اس کو لے کر جائے، وہ اس گھر میں بیٹھے. فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ اس کے یہاں رہنے کے بعد اس کے لیے کوئی بہتر بات پیدا کر دے، کوئی اچھائی والا معاملہ ہو جائے، یہ دوبارہ گھر باز نکلے ان کا. وہاں کیا کہا؟ یحدث بعد ذلک امرا. یہ جو یحدث ہے یہاں کیا ہے؟ یہ واقعہ جو طلاق واقعہ ہوئی ہے، یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے، یہ حادثہ جو پیش آ گیا ہے، شاید اللہ اس حادثے میں کوئی بہتری والا معاملہ کر دے. تو میرے بھائی یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا تھی کہ حدیث کے متعلق اللہ توفیق دے. تو وہ جو ہمارے ہاں اصطلاح شرع میں معروف ہے وہ کہاں سے ہے میں نے عرض کیا، مجھے نہیں پتا. چند منٹ اگر آپ کا وقت قیمتی ہے مجھے پتا ہے، لیکن 1-2 باتیں یہ مضمون ختم کرنے کے لیے. اس کا نقصان صرف بتانے لگا ہوں کہ وہ کیا ہوا. اس کا نقصان میں 2 چیزیں پیش کروں گا قرآن سے. آپ دیکھیے، اس کا ایک نقصان تو یہ ہوا کہ قرآن نے کہا لا یفلح الساحر حیث اتی. قرآن نے کہا کہ ساحر، یعنی یہ جو ہم اس حدیث کو لے گئے نا رسول اللہ کی طرف، اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہاں ہم نے مضمون پڑھ لیا کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا. تو ایک تو آپ کے ذمہ یہ بات لگائے گی، سمجھنا تو یہ چاہیے تھا. کیوں سمجھنا چاہیے تھا؟ قرآن نے یہ بات کہی لا یفلح الساحر حیث اتی، ساحر جہاں سے بھی آئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور تم رسول اللہ پر جادو کا اثر کامیاب کر کے قرآن کی مخالفت کرتے ہو. اگر حدیث کی طرف وہ لے جاؤ گے مضمون جو تم نے سمجھا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا جو آج ہمارے ہاں نکلا ہوا ہے.
اور پھر قرآن کریم نے اس کے دوسرے مقام پر یوں وضاحت کی، فرمایا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، وہ ظالم تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، اور اس جادو زدہ آدمی پر کو آپ نے اپنا حاکم بنا لیا ہے اور اس کے پیچھے اتباع اس کی شروع کر دی ہے، اس کے پیچھے چل پڑے ہو۔ یہ ظالم تھے جو یہ بات کہتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کی طرف اگر ہم آتے تو یہ بات ہمارے لیے کھل جاتی، واضح ہو جاتی، لیکن ہم دوسری چیز یہ ہمارے ہاں معروف ہے دجال کا ظہور، یہ ساری کوئی قرآن نے کوئی اشارہ بھی نہیں دیا، قرآن نے کوئی ایک اشارہ بھی نہیں دیا، آپ ان میں سے وہ چیز لے آئے اٹھا کر، اس کا نقصان کیا ہوا؟ تین چیزیں اس کے لیے دیکھیے، روایات میں جو چیز ملتی ہے، بارش برسائے گا، فصلیں اگائے گا اور زندگی اور موت کا فیصلہ کرے گا۔ ایمانداری سے کسی بچے کو بھی اگر مسلمان ہے تو پوچھئے کہ یہ تینوں کام کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اگر یہ بات کوئی اور کر جائے وہ مشرک نہیں تو کیا ہے؟ اور تم ایک مشرک کی بات کو تسلیم کر کے، یعنی شرک والی بات کو تسلیم کر کے اگر آپ نے ایمان کو تازہ کرتے ہو تو میں کہتا ہوں ایسے ایمان سے ہمیں وہ کفر منظور ہے جو کفر آپ سمجھتے ہو کہ یہ کافر ہو چکا ہے۔ سمجھیے اس بات کو کہ بارش برسانا اللہ کا کام ہے، زندگی موت اللہ کا کام ہے، اور فصلیں اگانا اللہ کا کام ہے۔ فرمایا تم بتاؤ ذرا کہ یہ جو تم بیج بوتے ہو یہ کون بوتا ہے؟ یہ تم بوتے ہو، ان کو اگانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی فصلیں اگا نہیں سکتا۔ میرے بھائی یہ وہ چند باتیں تھی جو آج کے سبق میں اس لیے عرض کی ہیں کہ تفہیمات میں اگر کہیں اختلاف نظر آتا ہے آپ 100 فتوے لگا لیجئے، لیکن آئیے قرآن کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کی طرف کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کے ہاں معروف اور ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی زندگی پوری کی پوری یہ قرآن ہے۔ آپ اس کے علاوہ کسی ایک کتاب پر بھی ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا کر نہیں کہہ سکتے کسی ایک کتاب پر بھی کہ یہ کتاب مکمل صحیح ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں، لیکن آپ نے اس میں شک کی شک نکالا اور اس کو جو اصل میں شک والی بات تھی اس کو حقیقت مان لیا۔ میرے بھائی فتوے لگائیے 100 بار، ایمان سے قبول ہے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ایک نہیں 20 کو جگہ کیا اپنی جان تک جاتی ہے تو چلی جائے، اس لیے یہ تو رکنے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ کی توحید اخلاص کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اخلاص کے ساتھ جب تک نہ مانے جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں بنتا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔